ایک دوست نے ایک دفعہ مجھے بھیجی، اس نے بات بڑی مجھے عجیب لگی۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، تو وہ جب اس کو دفن کرنے لگے جنازہ پڑھ کے، تو ایک آدمی نے اس کی چارپائی پکڑ لی۔ اس نے کہا اس نے میرا 45 لاکھ روپیہ دینا ہے، پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا، پیسے دے دو دفن کر لو۔ زور سے پکڑی، اب رش ہے، 3 بیٹے بھی تھے تو جائیداد بھی تھی، سارا کچھ تھا۔ ان 3 بیٹوں سے لوگوں نے کہا کہ تیرے ابے کو وہ دفن نہیں کرنے دے رہا، شور ہے تو، اور وہ بندہ بھی وہ تھا جو بڑا قریبی تھا اس کا، اس کے والد کا پارٹنر تھا، تعلقات تھے، تو اس نے کہا کہ پہلے پیسے دو پھر دفن کرنے دوں گا۔ اب وہ 3 بیٹے کہنے لگے کدھر سے پیسے دیں، 45 لاکھ ہی کہہ دیا ہے، ہمیں تو ابا نے کوئی نہیں بتایا، حالانکہ جائیدادیں ہیں، مکان ہے، سارا کچھ ہے، تو بھائی ہم کدھر سے دیں؟ چلو 2-4 لاکھ کی ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا کرے نرم رویے کو تو ہم کرتے ہیں، شور تو ہے، لیکن کدھر سے دیں 45 لاکھ؟ جب بات بہت تیز ہو گئی، شور ہو گیا، وہ انسان مجنوں بن کے اس نے چارپائی تھامی ہوئی ہے، کہتا نہیں پہلے پیسے دو گے پھر دفن کرنے دوں گا۔ 3 بیٹے تھے تو ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی کو گھر میں پیغام گیا کہ تیرے ابا کو دفن نہیں ہونے دیتے، اس نے سارا زیور اتار کے بھیج دیا۔ اس نے کہا اس چچا سے کہو میرے ابا کے اس دوست سے جس نے قرضہ لینا ہے کہ یہ رکھ لے، اور میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتی ہوں، پر میرے باپ کو مرنے کے بعد یوں رسوا نہ کرے، اس کو دفن تو ہونے دے، میں ایک ایک پائی دے دوں گی، میرا وعدہ رہا۔ جب وہ بیٹی نے 8-10 لاکھ کا زیور بھیج دیا تو وہ قرضہ لینے والا شور کرنے لگا۔ اس نے کہا او مجھے پتہ چل گیا، مجھے معاف کر دو سارے اور اسے دفنا دو۔ کہا کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس سے 45 لاکھ لینا نہیں تھا، میں نے دینا تھا، تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر تو میں نے اعلان کر دیا نا کہ 45 لاکھ میں نے دینا ہے تو 110 نکل آئیں گے وارث کہ مجھے بھی دو مجھے بھی دو، تو میں نے یہ رویہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ میں دیکھوں اس کا اصل وارث ہے کون۔ تو اصل وارث وہ بیٹی ہے جس نے اپنے کانوں سے بندے بھی اتار کے بھیج دیے، اور جس نے اپنے وہ شادی والے دن پہننے والے زیورات، پہلی رات کا وہ اس نے زیور بھی سارا اتار کے دے دیا۔ اس نے کہا کہ باپ کا کفن نہ میلا ہو جائے، تو اصل وارث بھی بچی ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے وصیت کی تھی ہر ایک کو نہ دے دینا، میرے اصل وارث کو دینا، تو مجھے اصل وارث مل گیا ہے، اب میں کسی اور کو نہیں دوں گا، اس بیٹی کو دوں گا جس نے باپ کے لیے قربانی دی۔ تو یاد رکھے جنہ لی تو پاپ کمائے ہو کتھے نہیں تیرے کر دے۔ تو اس لین دین کے معاملات اپنے صاف ستھرے رکھیں، ان کے اندر کسی قسم کی وہ چیز نہ پیدا کریں کہ جو ہمارے لیے بڑی باعث پریشانی بن جائے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو، اپنے بھی بھائیوں کو، دوستوں کو، کہ کوشش فرمائیں کہ آپ، اور یہ یاد رکھیں، وہ میری اماں کبھی کبھی میرے ننھیال سے نا کوئی چیز آتی تھی نا بطور تحفہ کے کسی چیز، تو میری اماں کہتی تھی میرے ماموں سے یا میرے نانا سے کہ بس ٹھیک ہے یہ آپ تھوڑا سا دے جائیں باقی لے جائیں، تو کہتے نہیں رکھ لیں۔ تو اماں کہا کرتی تھی کہ اپنے گھر سے بندہ کھائے تو پھر ہی پوری پڑتی ہے، کوئی دے گا تو کیا اس میں کتنی دیر، ایک دن بندہ کھا لے گا۔ وہ کہا کرتی تھی کہ اگر پورا کرنا ہے نا خرچہ تو بندہ اپنی کمائی سے ہی پورا کرے تو پورا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے 10,000 سے آپ سمجھتے ہیں کوئی فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں ہوتا، آپ کے دست و بازو جو ہمت کر کے لائیں گے اسی سے گزارا ہوگا۔ تو کسی کا 50,000 رکھ کے کتنا وقت بیت سکتا ہے؟ 1 لاکھ سے کیا مطلب، کیا بندہ کر سکتا ہے؟ تو سہارے نہ ڈھونڈو، خوددار بنو۔ طریقت میں، تصوف میں خودداری، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مجھے بڑی پسند ہے، میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اگر لوگ سمجھ جائے نا تو بات بن جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لوگوں چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ؟ تو صحابہ کے چہرے کھل اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چاہتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور پھر فرمایا چاہتے ہو کہ لوگ بھی تم سے پیار کریں؟ لوگ بھی کریں یا رسول اللہ، دل کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کسی بندے کی جیب کی طرف کبھی نہ دیکھنا، جو سامنے والے کی جیب میں ہے اس سے بچ جا، اس کے مال پر نظر ڈالنی چھوڑ دے، لوگ بھی تجھ سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ لوگوں کے مال کی طرف نہ دیکھ،
آپ رکھ لیں کسی کا 500 روپیہ بھی، وہ کہے گا بندہ ہی نہیں صحیح، میرا 500 کھا گیا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ بڑا امیر تھا اس کو فکر ہی کوئی نہیں، نا، ان معاملات کے اندر لوگ کہیں نہ کہیں بول ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں بات کر ہی جاتے ہیں، کسی نہ کسی جگہ زبان پھسل ہی جاتی ہے۔ تو مہربانی فرمائیں، مہربانی کریں، آپ اس بات پہ ضرور غور کریں، اور یہ میری اپیل ہے، آپ میرے پیر بھائی ہیں، عزیز ہیں، کہ کوشش فرمائیں لین دین کے معاملات کو 110% صاف رکھیں۔ کوشش کریں جہاں کوئی چیز دینی ہے، خریداریاں بعد میں ہوتی رہیں گی، جائیدادیں بعد میں بنتی رہیں گی، قرضے نہیں ہونے چاہیے، قرضہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بزرگ سے کبھی کبھی ملتا تھا تو میں کہتا تھا حضرت جی حالات کیسے ہیں؟ تو کہتے ہیں الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں، الحمدللہ کسی کا۔ تو اس شخص وہ جب بات کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ شخص نعرہ لگا رہا ہے، الحمدللہ کسی کا دینا کچھ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور پھر وہ کبھی کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے کسی سے 200-250 لینا ہوگا، میں نے دینی کوئی شے نہیں، کوئی کبھی کبھی ٹٹولو گے تو میرا کسی طرف کوئی نکل ہی آئے گا، لیکن میں نے کسی کا دینا کوئی نہیں۔ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے ہماری تو طریقت بھی بڑی دلیر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا حضور نظریہ طریقت کیا؟ فرمانے لگے ہماری تو طریقت بھی بڑی خوددار ہے، ہم مریدوں کا خرچ نہیں کراتے، ہم تو کئی دفعہ مریدوں پہ خرچ کر ڈالتے، ہماری تو طریقت بھی بڑی توانا ہے، نے تو مزاج ہی بڑا انوکھا پایا ہے۔ تو مہربانی فرمائے لینے دینے کے ایک حدیث بخاری میں بڑی مزیدار ہے، بخاری میں، سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف قرآن مجید کے بعد امت مسلمہ کے پاس سب سے معتبر کتاب کا نام بخاری شریف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھائی اپنے بھائی سے قرضہ لینے لگا، ایک دوست اپنے دوست سے پیسے لینے لگا۔ اس نے کہا یار پیسے تو میں دے دیتا ہوں پر کوئی گواہ۔ اس نے کہا غریبوں کے گواہ نہیں ہوتے، میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے کہا کسی کی ضمانت دے دو۔ اس نے کہا میری کون ضمانت دے گا، میری ضمانت میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ بات ہو گئی 1000 دینار، اس کو بات بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے نام پر تو کہتا ہے، اللہ بھی گواہ ہے ہمارے درمیان اور اللہ ہی ضمانتی ہے، تو لے لے پیسے۔ 1000 دینار دے دیے۔ اب وہ بندہ دریا کے پار چلا گیا۔ محنت، یہ دیکھیں اب اس حدیث سے آپ درس دیکھیں، یہ حکایت نہیں، یہ میرے رسول پاک کا بیان کیا ہوا فرمان ہے۔ اس کی صداقتوں پہ دیکھیں، اور بخاری کی حدیث کے جملے کتنے حسین ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جس نے پیسے لیے بطور قرضہ وہ دریا کے پار چلا گیا، محنت مزدوری کرتا رہا، جب مقررہ وقت آیا تو اس نے 1000 دینار جو وعدہ کیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو اس نے 1000 دینار لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گیا کہ مجھے کشتی ملے تو میں اس تک پہنچاؤں۔ لیکن اس نے اتفاق کہ اس دن کشتی کوئی نہ ملی، بڑا انتظار کیا، کشتی کوئی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے پھاڑا، موٹی لکڑی ہوتی ہے نا بانس کی طرح، اس کے اندر سوراخ بن جاتا ہے، جگہ بن جاتی ہے۔ اس نے اندر سے اس کی کھدائی کی، اس کے اندر اس نے 1000 دینار رکھا اور ایک رکا رکھا کہ بھائی میں پہنچنا چاہتا تھا لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تو میں 1000 دینار رکھ رہا ہوں، جس رب کی ضمانت پر میں نے لیے تھے مجھے امید ہے رب تجھ تک پہنچا دے گا، مجھے امید ہے اللہ پہنچا دے گا تیرے تک، مجھے امید ہے رب پہنچائے گا۔ یہ کہہ کہ اس نے اس کو بند کیا کسی کپڑے کے ساتھ اور بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ انتظار کرنے لگا، وہ جو شخص تھا وہ بھی کنارے آیا کہ آج اس کا وعدہ ہے، اس نے آنا ہے۔ دینے والے کو ٹینشن ہوتی ہے تو میرے خیال ہے لینے والے کو بھی بہت زیادہ ہی ہوتی ہے کہ آج لینے۔ وہ آ گیا کنارے پہ کہ آج پیسے آنے، لیکن کوئی شے نہ آئی۔ ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی تو اس نے اٹھائی لکڑی کا، چلو پیسے نہیں ملے تو ایندھن تو ملا ہے نا، گھر جا کے لکڑی جلا کے روٹی تو پکائیں گے نا۔ وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا، گھر لا کے جب اس کو چھیلا، توڑنے لگا کہ ٹکڑے کر کے اس سے آگ جلاتا ہوں، اس نے کھولی تو اندر سے رکا بھی نکل آیا اور 1000 دینار بھی نکل آیا۔ رب کریم کا انداز دیکھو کہ دریا کتنا چوڑا ہوتا ہے اور جو کاغذ ہوتا ہے وہ پگھل جاتا ہے دریا کے اندر، لفظ مٹ جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کو بحفاظت میرے رب کریم نے پہنچا دیا۔ اس نے جب اس کو کھولا نا تو 1000 دینار بھی نکل آیا، مقررہ وقت پہ اسے پیسے بھی مل گئے، وہ بڑا راضی ہوا۔ اب یہ بندہ آیا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، پتہ نہیں اس تک پہنچے کہ کہیں گم ہو گئے۔ 1000 دینار کا اور بندوبست کر کے لایا، معصوم آمنہ
حبیب کبریا سید کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کس حسن کے ساتھ اپنی امت کو حسین اخلاق سکھا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے غلاموں ایک اور 1000 دینار لے کے دروازے پہ آیا اور دستک دے کے کہنے لگا میرا رب گواہ ہے کہ میں نے کوشش کی تھی پر مجھے کشتی نہیں ملی، میرا رب گواہ ہے کہ میں نے ہمت کی تھی پر موقع نہیں ملا، اللہ جانتا ہے جس رب کی ضمانت پہ میں نے تجھ سے پیسے لیے کہ میری کوشش پوری تھی پر موقع نہیں ملا، میں آیا ہوں پیسے رکھ لے۔ اس نے کہا اگر اللہ تیرے اور میرے درمیان گواہ تھا پھر وہ کریم بھی بڑا ہے، تو نے دریا میں ڈالے تھے تو رب کریم نے باحفاظت مجھے پہنچا بھی دیے اور تیری عزتوں کو اس نے برقرار رکھا ہے، میرے دل میں تیری گویا قدر بڑھ گئی ہے۔ او بھائی جو رب کریم پہ بھروسہ کرے، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اور ارادہ کرے، اور اسی طرح کی ایک اور حدیث سیاستہ میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کا ارادہ تھا قرضہ دینے کا، اس کا پروگرام تھا واپس کروں گا پیسے، محنت کر رہا تھا، جدوجہد کر رہا تھا، کوشش تھی، وہ نیت اس کی صحیح تھی، دبانے کا 1% بھی ارادہ نہیں تھا، کوشش جاری تھی، ہمت کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ اگر صوفیاء اس حدیث پہ وجد کرتے ہیں، وجد آتا ہے ان لفظوں پہ، اب کیا بنے گا؟ تو میرے محبوب فرمانے لگے قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے اس کے قرضے ادا فرما دے گا۔ دیکھو اتنا بھی کوئی خوش نصیب ہے جس کے اللہ قرضے ادا کرے، اتنا بھی کوئی خوش قسمت ہے رب جس کے قرضے دے، اللہ کہے مجھ سے لے لے چل یار رہنے دے۔ اور بھائی ان لفظوں کو دیکھیں نا، جس مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 2 بھائی، ایک بھائی پہلے انتقال کر گیا، ایک بعد میں فوت ہوا، جو پہلے چلا گیا اس کے کچھ حقوق بعد والے نے دینے تھے، سمجھ لے کچھ قرضے تھے، اب وہ پہلے فوت ہوا، اسے بعد میں احساس ہوا، اس نے کوشش بھی کی، معافیاں بھی مانگی، لیکن اب وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن چونکہ یہ معافیاں بھی مانگتا رہا، توبہ بھی کرتا رہا، بڑی اس کو صحیح احساس ہو گیا، ندامت والی توبہ کی، لیکن اب جس کا حق تھا وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کرے؟ تو محبوب فرمانے لگے فوت ہوگا نا، جس نے دینے تھے پیسے، جس کے ذمے حقوق تھے، لیکن وہ جس کے دینے تھے وہ تو چلا گیا، سمجھ لیں کوئی وارث بھی نہیں۔ تو فرمایا جب یہ فوت ہوگا تو قیامت کے دن جو پہلے فوت ہوا تھا وہ مقدمہ کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا مال دبایا، میرے پیسے لے کے دے، تو رب کریم فرمائے گا چل یہ بڑیاں معافیاں مانگتا رہا، اسے معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے بڑا ستایا، مجھے بڑی تکلیف دی، میرے حقوق ضائع کیے، میں نہیں معاف کرتا۔ تو رب کریم فرمائے گا ذرا اوپر اٹھ نہ، چل بعد میں بات کرتے ہیں، اٹھ تو صحیح، وہ جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف تو نظر ڈال۔ اس نے نظر ڈالی تو یہاں تو کوئی اچھا انجینئر بنائے کوئی مکان تو نظر جو ہے وہ ہٹتی نہیں، تو جس مکان کو رب تیار فرمائے، جس کو اللہ بنائے، اس سے نظریں کیسے ہٹتی ہوں گی؟ اس نے دیکھا تو دیکھتا ہی گیا، دیکھتا ہی گیا، عرض کرنے لگا مولا یہ کس کا مکان ہے؟ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا اس کا ہے جو اس کی قیمت دے گا۔ کہا یا اللہ کون قیمت دے گا؟ فرمایا تو بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ میں غریب فقیر میں کیسے قیمت دوں؟ تو اللہ فرمائے گا چل تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، میں محل تجھے دے دیتا ہوں، تو معافی دے دے، محل تیرا ہوا۔ تو حضور فرماتے ہیں 3 دفعہ بولا، کہنے لگا یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا، یا اللہ میں نے معاف کیا۔ تو اللہ فرمائے گا پھر بھائی کا بازو پکڑ، وہ ایک محل نہیں، وہ ایک ہی نقشے کے 2 بنائے ہوئے ہیں، اس کا بازو پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ، میں نے تم دونوں کے لیے گھر بنا دیا ہے۔ تو اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات صحیح کریں۔ ہم اس سلسلہ عالیہ میں داخل ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مشہور واقعہ ہے کہ بھوک لگی تھی تو دریا میں بیٹھا ہوا سیب کھا لیا تھا، سیب کھا لیا غوث اعظم کے والد نے۔ تو پھر کہنے لگے اوہو یہ میں نے کیا کیا؟ جس سمت سے وہ سیب آیا تھا وہاں جانے لگے، وہاں ایک باغ تھا، پیچھے جا کے ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں، تو یہاں سے سیب آیا، باغ کے مالک بھی بزرگ تھے، ان سے جا کے کہا غلطی سے کھا لیا ہے، معافی مل جائے۔ ہم نے کہا معافی اتنی جلدی نہیں ملتی۔ کیسے ملے گی؟ فرمایا 12 سال مالی بن کے میرے باغ کی نوکری کر۔ تو خدمت کرنے لگے تو حضور غوث اعظم کے نانا جی کہتے ہیں بچہ مجھے بھا گیا، کہنے لگے حضور چلے معاف کر دیں اب۔ تو کہا معافی نہیں ملے گی، میری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی اور پیروں سے لنگڑی، اس سے نکاح کر،
پھر معافی ملے گی. کھایا کیا؟ ایک سیب. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کہنے لگے مجھے گوارا ہے آپ کر دیں نکاح, پر وعدہ کریں مجھے معاف کر دیں گے نا؟ تو کہتے ہیں نکاح ہو گیا. جب پہلے دن میں حجرہ عروسی میں داخل ہوا تو میں نے پلنگ پر کوئی معذور نہیں, جنت کی حور کی مثل عورت بیٹھی دیکھی, اور جس کا حسن بتاتا تھا کہ چہرے سے زیادہ باطن میں اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہوئی ہے. فرماتے ہیں میں نے اس کے قریب جا کر تو کون ہے؟ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا. فرمایا تجھے بتایا گیا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہ کبھی غیر محرم کا چہرہ دیکھا ہی نہیں, کانوں سے اس لیے بہری ہے کہ کبھی غلط بات سنی نہیں, کسی غلط کے پاس بیٹھی نہیں, اور زبان سے اس لیے کہ گنگی ہے کہ غلط جملہ کبھی نہیں نکلا, یا اللہ کا قرآن نکلا ہے یا محمد عربی کا درود و سلام نکلا ہے, غلط جملہ نہیں نکلا. اور ٹانگوں سے اس لیے لنگڑی ہے کسے اپنے باپ کے گھر کا رستہ تو آتا ہے, سوائے اس کے گلی کا اور کوئی موڑ نہیں جانتی. اس نے پاکیزگی سے وقت گزارا. حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں میں اپنے لین دین کے معاملات سیدھے کرنے گیا تو سادات کے گھر کی حور مجھے ملی, اور جب میں اس حور سے ملا تو پھر رب نے مجھے عبد القادر جیلانی جیسا بیٹا عطا فرمایا, غوث پاک جیسا بیٹا دیا. تو گئے تو معاملات سیدھے کرنے تھے تو اللہ نے ولایت کے امام کا باپ بنا دیا. تو مہربانی فرمائے اپنے معاملات میں توانائی پیدا کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مال مثل مملکت کے ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیر کے حقوق میں یہ لکھا ہے کہ اس کے مرید کا مال اسی طرح ہے جس طرح اس کا اپنا ہے, لیکن ساتھ اشارہ بھی دے دیا ہے کہ چاہیے یہی کہ وہ بھی احتیاط ہی کرے, وہ بھی احتیاط ہی کرے, پرہیز ہی کرے, کوشش کرے. اور آپ فرماتے ہیں چونکہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے تو ضروری تو نہیں نا باپ بیٹے کی کمائی کھائے, کبھی کبھی بیٹے بھی باپ کی کھا ہی لیتے ہیں. اس طرح بھی توجہ کر لے, کوئی حرج نہیں. اپنے معاملات کو صحیح رکھے, لینے دینے کے معاملات کے اندر کبھی کمی نہ لائے. یہ چیز اگر پیدا ہو جاتی ہے نا تو آپ یقین کریں کہ وقار ہی تو انسان کے پاس ہوتا ہے, وہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے. تھوڑے میں وقت گزاریں, بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے انسان کی. جس زندگی میں انسان کے پاس وقار اپنا ہوتا ہے وہ زندگی بڑی حسین ہوتی ہے, بڑی مزیدار ہوتی ہے. ہماری مسجد میں ایک شخص آئے, کچھ دن انہوں نے وقت گزارا تو مجھے بعد میں کہنے تہاڈی مسجد سے سکون بڑا ہے, کھپ کوئی نہیں, لڑائی کوئی نہیں, کوئی کسی قسم کا میں نے وہ نہیں دیکھا. آپ یقین کریں یہاں 4 اساتذہ کام کرتے ہیں اور کئی سالوں سے کرتے ہیں, ہم نے کبھی استادوں کی لڑائی بھی نہیں ہونے دی, ورنہ مدرسوں میں جھگڑے چلتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے جی یہاں لڑائی کوئی نہیں. میں کہ اس واسطے کسی کو مالدار بندہ چیئرمین ہی نہیں بنایا کہ جو کہے کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کھانسے کیوں ہیں, یہ اٹھے کیوں ہیں, یہ بیٹھے کیوں ہیں. یہاں اللہ نے حسن اس لیے دیا ہے کہ الحمدللہ یہ ایک کونا تو ضرور ہے لیکن اللہ نے بڑا سکون عطا فرمایا ہوا ہے. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نخرے بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ کو دیکھنا بھی پڑتا ہے, اس کے آنے پہ کھڑے بھی ہونا پڑتا ہے. اس لیے لین دین کے معاملات کو 110% صحیح رکھیں. یہ میری وصیت نہیں آپ حضرات کو, اس کو میرا حکم سمجھیں, حکم سمجھیں اس کو. اور آپ قطعی طور پہ میری پیر بھائیوں سے گزارش ہے کہ لین دین کے معاملات کو چھوڑ دیں سارا کچھ. اللہ بڑا کریم ہے, ایک کمرے میں بھی انسان کی زندگی بیت سکتی ہے, لیکن لین دین کے معاملات میں 110% اپنے آپ کو صاف رکھیں اور اپنی وصیت کو ہمیشہ اس میں سستی نہیں کریں, لکھ کے رکھیں کہ کسی کا کیا دینا ہے موٹے حرفوں کے ساتھ, اور 3 جگہ اس کو لکھ کے رکھیں کہ میں فلاں آدمی کا میرے پاس یہ ہے, اس کو ضرور سنبھال کے رکھیں تاکہ کسی جگہ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے کوئی ایسا موقع آتا ہے تو ہم صاف ستھرے ہوں, ہمارے وارثوں کو پتہ ہو کہ ہم نے کسی کا کیا دینا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی. جب اس کے قبیلے پر, اس کے علاقے پر مسلمانوں نے حملہ کیا تو حاتم تائی کا جو بیٹا تھا عدی بن حاتم, وہ اپنی بہن سے کہنے لگا ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بھاگ جانے میں بہتری ہے, چلو بھاگ چلتے ہیں. تو بہن کہنے لگی بھائی تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا, میں سردار کی بیٹی ہوں, میں قوم کے ساتھ جیوں گی قوم کے ساتھ مروں گی, تو نے بھاگنا ہے تو بھاگ جا. عدی بھاگ گئے ڈر کے. یہ خاتون جو تھی ان کو گرفتار کر لیا مسلمان عورتوں نے, تو کہ یہ تلوار لے کے آئیں گی لڑنے کے لیے. ابن اسحاق ابن حشام دونوں کتابوں میں روایت موجود ہے. یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بڑے تگڑے سوال تیار کیے کیونکہ معاذ اللہ میرا خیال تھا وہ نبی نہیں وہ بادشاہ ہیں, وہ ایک اسٹیٹ کے سربراہ ہے,
हुक्मरान है, मैं माज़अल्लाह नबी नहीं, मैंने बड़े तगड़े सवाल तैयार किए और मैं अपने आप से कह रही थी मैं ऐसी ऐसी बातें करूंगी मुसलमानों के नबी से कि उन्हें जवाब नहीं आएगा। माज़अल्लाह सुम्मा मा, नकले कुफर नबाशन। कहती है मैं हुजूर के सामने लाई गई गिरफ्तार करके, और जब मुझे हुजूर के सामने खड़ा किया गया ना तो मेरा सर नंगा था। तवज्जो है मेरी बात पर, मेरा सर नंगा था तो मेरे ज़हन में बड़े सवाल थे, मेरी गर्दन अकड़ी हुई थी। हुजूर ने मेरा नंगा सर देखा तो महबूब मिंबर से उठे, अपने कंधों से मुदस्सर वाली चादर उतारी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हातिम ताई की बेटी के सर पे दे दी। तो ये भी कहती है जब हुजूर की चादर आई तो मेरी अकड़ी हुई गर्दन खुद ब खुद झुक गई नीचे की तरफ, खुद ब खुद झुक गई। सवाल अभी भी मेरे ज़हन में मौजूद थे। इतने में एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिर की बेटी है, मुशरिक नजस होता है, तो मैं अपनी चादर ना दे दूं, आप अपनी ले ले, काफिर की बेटी है। तो महबूब ने उसकी तरफ जलाल की नजरों से देखा, फरमाया खामोश हो जा, बेटियां बराबर होती हैं, तियां सांझियां होती हैं। वो कहती है जब हुजूर ने कहा ना बेटियां बराबर होती हैं तो मेरे अंदर से एक आवाज निकली, मैंने कहा ओ हातिम ताई की बेटी तू गलत थी, ये बादशाह नहीं है तो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, बादशाह तो सख्त सजाएं देते हैं। कहते हुजूर मेरे करीब आए और आके कहने लगे तू सरदार की बेटी है, तेरे बाप में अच्छी खसलतें पाई जाती थी, बता तेरे साथ क्या मामला करूं, क्या मामला, ये हुजूर की पसंद है, क्या मामला करो। तो कहने लगी मैं चाहती हूँ मुझे आजाद कर दे। कहती मुझे उम्मीद नहीं थी, हुजूर कहेंगे ठहर जा, बैठ जा, बात करते हैं, मुशावरत होती है, फिर उसके बाद कोई फैसला होता है। कहा आजाद कर दो। कहती हुजूर ने मेरे कहने पर फौरन ही अगला जुमला ही नहीं कहा, फरमाया जा तू आजाद है। कहती है मैंने एक जुमला और कहा, मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला आजाद करो, अब तंगी ये दामा पे न जा, और भी कुछ मांग है आज वो माइन बाता, और भी कुछ मांग। कहने लगी अकेली नहीं जाऊंगी, सारा काफिला सारा कबीला आजाद हो। हुजूर ने फरमाया तू पता नहीं क्या सोच रही है, तू जहां आई है वहां से खाली जाता ही कोई नहीं, सारा काफिला। हुजूर ने फरमाया अभी इसके कबीले को खाना वाना खिलाओ और सारे ही आजाद कर दो। वापस घर गई तो अपने बाप को, अपने भाई को बुलाया, बुला के कहने लगी भाई वो बादशाह नहीं वो नबी है, बादशाह नहीं वो, अब तो जिनको फकीर होना चाहिए था वो भी बादशाह बन गए। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। मैं रात बूरे वाले में था, मैं था वहां दूर, तो 2-3 बच्चे ना जो हाथ बांध के खड़े हो गए। अब हुजूर ने फरमाया किस तरह का मामला न करो जैसे मजूसी अपने बादशाहों के साथ करते। मैं क्या पुत्र बैठ जो, कहते नहीं साड़ी ड्यूटी है। मैं क्या केस लाई है, मैं बादशाह सलामत था, तो बैठो कुर्सी दे आराम ना, क्या चक्कर चल गया है, हाथ बांध के खड़े होना, कोनों में खड़े, क्या इसका मतलब। अदब अदाब है, करना चाहिए, लेकिन ये क्या लोगों को सजा मिली हुई है कि वो बेचारा जो गरीब आदमी अदब अदाब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। माड़ा आया तो पीर साहब ने अदब पे लगा दिया और तगड़ा आया तो खुद अदब करना शुरू कर दिया। ये किस किस्म का तमाशा है, ये कोई तरीका नहीं। अदब अदाब होने चाहिए लेकिन गरीबों को सजा, उन्हें सजा ना दो अगर बेचारे आ गए तुम्हारे आस्थाना आ लिया। बारह राम दाम बस मतलब कहने लगी मैं देख के आई जो बादशाह नहीं नबी है। तो अदी कहने लगा मैं औरतों की बातों पे यकीन नहीं करता, मैं खुद जाके देखूंगा। मैंने कहा गरीबी मेरे नबी की पसंद है। हुजूर ने अल्लाह से गरीबी मांग के लिए है, कहा या अल्लाह मुझे ज्यादा पैसे ना देना, एक वक्त की रोटी देना। और हुजूर फरमाते रब ने इख्तियार दिया है अगर मैं चाहूँ तो खुद पहाड़ सोने का बन जाए और मेरे साथ चला करे, पर मैंने अल्लाह से ज्यादा दौलत मांगी। ओ भाई दौलत बड़ी प्यारी होती तो सबसे ज्यादा मेरे नबी की तिजोरियों में होती। हुजूर ने दौलत बांटी जरूर है लेकिन हुजूर ने इससे प्यार, याद रखे हम तो पागल हो गए पैसों के पीछे भाग भाग। जो सड़क पे इधर जा रहा है वो पैसे देने जा रहा है, जो इधर जा रहा है वो लेने जा रहा है। पैसे का चक्कर है, पैसे का चक्कर, पैसे। एक साहब ने फोन किया, कहने लगे को टाइम दे दे, तो मैंने कहा बस यार वक्त थोड़े देर। कहते तुम खुश कर दे। मैं क्या मसलन तू की करेगा, कहते जितने पैसे कहोगे लग जाएंगे। तो मैंने कहा यार हर एक को बिकाऊ माल ना समझा कर, हमारा बहुत ज्यादा रेट है, तू दे ही नहीं सकता। कहने लगे कौन दे सकता है, मैंने कहा दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, हमारा रेट जरा ज्यादा है। हमने अगर रेट मांगना हुआ तो कयामत के दिन गौसे आजम जैलानी से जाके मांगेंगे या उनसे मांगेंगे जिनके नाम की दुहाई देते रहे, तारीफे मुस्तफा की करें और नतीजा हम दुनियादारों से मांगे, उन्हीं से लेंगे नतीजा जिनके कसीदे सारी जिंदगी गाए। हाँ तो इसलिए चक्कर से बाहर आम दाम पर से मतलब। अदी कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा फिर जाके देखूंगा। अदी मदीने आए देखने, और जब बंदा किसी को देखने आता है तो तनकीदी नजर से आता है। कहते मैं मस्जिद नबी में पहुंचा तो कच्ची जमीन पर
غلاموں کے ساتھ. ادھر دیکھو یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا. حضرت ابو ہریرہ صحیح سند کی حدیث بخاری میں فرماتے ہیں حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کھانا نہ پکا لے. حضور پکا لے. فرمایا تو گوشت لے آ, تو اس طرح کر, مسالہ جات تیار کر لے, تو فلاں چیز کر لے. آخر میں حضور فرمانے لگے میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں. اللہ کرے پیرانو حدیث زبانی یاد ہو جائے. آمین تے آخیا جے. میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ ہم کر دیں گے. تو محبوب نے فرمایا سارے کٹھے نہیں جا رہے, کوئی عرض نہیں میں بھی لے آؤں گا. تو فرماتے حضور اٹھے لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے. جب مسجد نبوی شریف بن رہی تھی تو جناب ابو ہریرہ فرماتے میں 3 اینٹیں اٹھا کے لا رہا تھا, اللہ کے رسول 7 اینٹیں اٹھا کے لا رہے. 7 اینٹیں. چودھری صاحب آپ روز آ کے کہہ دیتے قاری صاحب مسجد کی صفائی نہیں ہوئی, تو نہیں کر سکتا مسجد کی صفائی؟ کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ؟ صدر بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ روک ڈالنے لگے؟ دنیا میں جو سب سے زیادہ عزت والا اور بڑا ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتا ہے. کیا لوگوں نے معیار بنا لیا ہے. یہ معیار ہے, جو قوم کا بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے. ادھی کہتے ہیں میں مدینے آیا تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ کچی زمین پہ بیٹھے دیکھا. اور غلام بھی کون, ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے اور دوسری جانب حضرت عمار بن یاسر رکھے. کہتے حضور بیچ بیٹھے کھانا کھایا جا رہا ہے. اور حیران میں اس وقت ہوا جب اسی پلیٹ سے نبی پاک بھی کھا رہے ہیں اور بلال حبشی بھی کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے حضور نے. ادھی کہتے میرے دل پہ چوٹ لگی. میں نے کہا نہیں یار, یہ بادشاہ نہیں, یہ بادشاہ جو اس طرح غریبوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھائے. ہمارے تو بادشاہ غریبوں کے حق میں تقریر کرتے ہیں نا. ویسے ان سے پوچھو کہ اس گاؤں سے ڈنگے کا کرایہ کتنا ہے, اور پھر ڈنگے سے لالے موسے کا کتنا ہے, ان کو کوئی پتہ نہیں. ان چودھریوں کو بچوں کو کھڑے کر کے پوچھو کبھی چنے کی دال کا بھاؤ کیا ہے, کبھی آدھی ہوئے تو بتاؤ نا. ان کو کیا پتا, ان کے گھر میں تو آ جاتی, اللہ جانے کہاں سے آتی, ہم بدگمانی نہیں کرتے. لیکن حضور ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں. ادھی کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ بادشاہ نہیں. پھر میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا. میں نے کہا مسجد کچیا ہو سکتا ہے, مکان بڑا پکا ہو, بنگلہ بڑا عالی شان ہو. حضور کی عادت مبارکہ تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو یا مسجد میں اصحاب صفا کے ساتھ رکھتے تھے یا کسی صحابی کو دے دیتے تھے, وہ اپنے گھر لے جاتے. ادھی کہتے ہیں میں نے جب سلام کلام کیا نا, دل میں خیال تھا کہ گھر بڑا عالی شان ہوگا. تو محبوب فرمانے لگے میرے دل میں خیال ہے. دیکھیے میرے نبی کو اللہ نے کتنا علم غیب عطا فرمایا ہے. کہتے میرے دل میں خیال ہے. مصطفیٰ کریم فرمانے لگے یار تو یہاں نہ بیٹھ, چل میں تجھے گھر لے چل. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. ادھی بنا آتم کہتے ہیں حضور مجھے لے کے چلے. جب نبی پاک گھر کی طرف لے کے چلے تو رستے میں قبولی اماں مل ہوئے, پھٹے پرانے کپڑے. کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف ہی جا رہے, ضروری کام ہے. تو حضور نے فرمایا چل تو جا رہی تھی, میں خود جو آ گیا ہوں. ادھی کہتے ہیں چوک میں اس بوڑھی نے حضور کو کھڑا کر لیا. کبھی دیکھے آپ نے اپنا وزیر چوک میں کھڑا؟ آپ کو ایم پی یہ کبھی نہیں دیکھا. وزیر تو دور رہ گیا, چوک میں کھڑا کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بی بی اپنے دکھڑے سنانے لگی. کہتے قربان جاؤں وہ دیر تک باتیں کرتی رہی اور نبی پاک سنتے رہے. ادھی کہتے میرے دل پہ دوسری چوٹ لگی. میں نے کہا جو اس طرح غریبی سے پیار کرے وہ بادشاہ نہیں, وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور مجھے گھر لے گئے. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں. اور حضور جب اندر لے گئے تو ایک چٹائی پڑی, ایک کھجور کی چھال کی, وہ بھی پھٹی ہے 2 جگہ سے. ایک مٹکا, 2 پیالے, ایک تکیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. کہتے حضور مجھے لے گئے. میں نے محبوب کا وہ مکان جنت نشان, میں نے وہ مکان دیکھا جہاں حضرت جبریل حاضری دینے آیا کرتے. میں نے وہ مکان دیکھا جس کے دروازے پہ 70 ہزار فرشتے ڈیوٹی کرتے. میں نے وہ مکان دیکھا. کہتے میں حیران ہو گیا. حضور مجھے بٹھا کے گئے دوسرے کمرے میں اور وہاں سے حضور سرکہ لائے, کھجورے لائے, تھوڑا سا کھانا لائے. کہتے میرے سامنے رکھا. اب میں نے اس کھانے کی سادگی کو بھی دیکھا. لگے جو مزدور شاہ ایسا, نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا, فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے, میرا پیغمبر عظیم گھر ہے. کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیا تو حضور کی وہ سادگی, اس پتے میں سادگی نہیں نہ ہوتی, اس میں اپنائیت نہیں ہوتی. آپ کو سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے, نہ آئے تب بھی ٹھیک ہے, پر میں آپ کو بڑی بات سمجھا رہا ہوں. جس میں سادگی نہیں ہوتی اس میں اپنائیت. وہ تو دیکھتا ہے کہ اس کے کپڑے اس قابل ہے کہ نہیں, میرے سینے سے لگ بھی سکتا ہے کہ نہیں, اس میں اپنائیت. جو لوگ سادے نہیں ہوتے ان کے زیادہ رشتے نہیں ہوتے, ان کا لوگوں سے زیادہ پیار ہے, اس لیے کہ وہ تو انتظار کرتے ہیں, کہتے ہیں میرے نال دی جتی پائے گا تو میرے نال ٹرے گا. جو سادے ہوتے نا, سادے جو لوگ غریب پرور ہوتے,
ان کے رشتے بڑے، پیار بڑا، محبتیں بڑی، زمانہ ان سے بڑا وابستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے قریب آ جاتا، وہ نیچے اتر کر لوگوں سے ملتے گن، وہ یہ نہیں دیکھتے میرا قد کتنا بڑا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں یار سامنے والے کا پیار مجھ سے کتنا، وہ نیچے اتر کر لوگوں سے کہتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سادہ سا مجھے کھانا دیا، جب میں کھا چکا تو حضور فرمانے لگے سارا کچھ تو آپ نے دیکھ لیا، کیا پروگرام ہے، کب جانا ہے آپ نے، دیکھ لیا سارا کچھ، اگلا پروگرام بنائے۔ تو عدی کہتے ہیں میں دور بیٹھا تھا، میں اٹھ کے قریب آ گیا، میں نے کہا محبوبہ اب کہاں جانا ہے، مجھے کلمہ پڑھائے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ غریبی حضور کی پسند ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا سی۔ حضور فرمانے لگے عدی مقام حرا کا نام سنا ہے؟ عدی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں۔ محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ حضور فرمانے لگے کسرا کا نام سنا ہے؟ کہا حضور وہ تو بازار اس وقت بڑا تگڑا بادشاہ ہے۔ فرمایا اس کے علاقے بھی فتح ہوں گے، وہ خزانے مسلمانوں کے پاس آئیں گے۔ اور فرمایا تو تیسری بات نبی پاک نے بیان کی، فرمایا تو یہ دیکھ رہے کہ مسلمانوں میں غربت ہے؟ فرمایا عدی ایک وقت آئے گا لوگ دینے کے لیے نکلیں گے پر انہیں لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ عدی کہتے ہیں کہ میں رسول کریم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب پھر زیادہ دور نہیں گزرا، عدی رویا کرتے تھے، حاتم تائی کے بیٹے عدی رویا کرتے تھے اور رو کے بتایا کرتے تھے لوگوں وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا بی بی ہرا سے چلے گی اور طواف کرے گی، وہ بی بی میں نے اپنی آنکھوں سے آتی دیکھی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور عدی کہنے لگے وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ کسرا کے خزانے فتح ہوں گے، فرمایا وہ جب فتح ہو رہی تھی تو میں خود اس جنگ میں شریک تھا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں مجاہدوں میں شامل تھا۔ اور فرمانے لگے تیسری پیشن کوئی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آ کے وہ دور بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، لوگ کسی کو غریب سمجھ کے صدقہ دینے لگتے تھے، وہ کہتا تھا بھائی لے جا، میں تو رات کو دے کے آیا ہوں، لوگ دینے نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنائے کوئی نہیں۔ سمجھنی ہے بات آپ نے، حضور میں شک کوئی نہیں پر ابو جہل نے شک کیا، نبی پاک میں شک کوئی نہیں پر ابو لہب نے شک کیا، حضور میں شک کوئی نہیں پر عتبہ عتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا، حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ، ترجمے دفعہ، 20 دفعہ، ایک ابو جہل کو نہیں دماغ میں شک تھا، حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن آ کے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تم نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ کہ بتائیے، تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے، جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے کہنے لگا اوفو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا، ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے، گوشت کا آدمی تھا پر کلمہ کیونکہ یہاں کیا تھا شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے، گوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا، کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہے پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے، درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں، فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے، احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔
وہ بندہ گیا جا کے کہنے لگا, اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے, کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا, کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت. خالی نام بھی نہیں لیا, کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے. نام نہیں لیا حضور کا, وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا, جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا, زمین چیرتا ہوا آیا. کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا, پھر پیچھے جھکا, دائیں جھکا, بائیں جھکا. یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا, جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا, جڑیں اکھیڑ رہا. لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا. جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا, وہ جھومنے لگ گیا, جھوم رہا تھا. حضور نے مجھے بلا لیا, جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. تو درخت آیا, اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا. لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے, سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی, وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. وہ کلمہ پڑھ گیا, لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے. لا ریب فی, شک قرآن پاک میں, لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی, ادھر ہی شک بیٹھ جائے. کوئی سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو, دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے. ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دے, ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار, اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں, پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں, فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں. وضو کرنے وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جائے. ابو جہل پھر آ گیا, کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار. اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے. اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. معبود یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا, آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, درختوں نے بھی پڑھ لیا, سارا کچھ ہو گیا, اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا. پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا. جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائی, جتنی دفعہ آئے ہم کیوں میدان چھوڑ. آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 حصوں میں بٹا. کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں, آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا, آدھا اس جانب. یعنی وضاحت کی اللہ کی علم میں کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا, پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا, ملا ہے کہ نہیں ملا. جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی, چاند نیچے آیا, پہاڑی کے گرد گھوما, آگے جا کے ملا. یعنی پکا دیا گیا, باقاعدہ دیکھنے کا سمجھ نہیں. پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے, ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. زمانہ مان گیا, لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, لوگ قدموں میں گر گئے. پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا. شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا. دنیا میں سب سے مجبور, کمزور, بزدل, کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے. سب سے کم فہم ہے, اس کی فراست روحانیہ زیرو ہے, وہ ایک ناکام شخص ہے. اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے, کسی پہ بھی. ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا. جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا, پیسوں کا, وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے. جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے. یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا, شک, اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہو. اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل. یاد رکھیں یہ جو شکوک و شبہات ہے نا, قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے. کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے, منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے. قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے, لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فیہ, شک والی گنجائش اس میں
لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں, آج تک لوگ کہہ. تو میرے بھائی شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے. شکوک والی عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی ہے. صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے, وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے. ہمارے یہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں, الجھنوں سے نکل رہے. عمل کا رستہ, بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے. عقل مند نہ بنے, فرما بردار بنے. میرے بھائی شکوک و شبہات والی جو لائف ہے, لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں, اولیاء عظام کے بارے میں. اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا. ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں, ساری زندگی اس کا نام لیا, فیض ملے گا کہ نہیں. غوث پاک کو دیکھا نہیں, ساری زندگی قادری کہلایا, فیض ملے گا کہ نہیں. خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں, چشتی کہلائے, فیض ملا کہ نہیں. صابر پیا کو دیکھا نہیں, صابری کہلائے, فیض ملا کہ نہیں. او خدا کے بندے, فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے. ملے تو حضرت ویس کرنی بھی نہیں تھے نبی پاک سے, وہ بھی نہیں ملے تھے, ملاقات ان کی بھی نہیں ہوئی تھی. کیا کہیں گے, ملاقات نہیں ہوئی, لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا. تو آج ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے. سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی, اکثر نہیں ملاقات ہوتی. بغیر دیکھیں نا, آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں, جب کسی کا نام لیتے ہیں, جب اسی کا ذکر کرتے ہیں, جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں, ان کی توجہ ہوتی ہے. اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے, ایک مشرق میں ایک مغرب میں, قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو کس طرح بھائی, ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے, ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے. اور فیوز و برکات ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے, رزق دیتا ہے کہ نہیں, زندگی دیتا ہے. تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے, وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے, لیکن یہ شکوک ہیں, ان سے باہر نکلیں, ان سے باہر آئیں. اور یا اللہ کا جو فیضان ہے, ان کی جو محبت ہے, ان کے جو طریقہ. حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے پاس, میں بڑا خوبصورت تھا, جوانی میں دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا, تو ایک عورت آ گئی. اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا, مطالبہ کیا, تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے. میں نے جب اس نے نقاب اڑا ہوا تھا, جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے, خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی, تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا. میں نے نظر جھکا لی, کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دے, میں کتنی خوبصورت ہوں, میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی, خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں. آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں میں نے فطور دیکھا تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا. اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا, شہر سے باہر آ گیا. عورت سے دوڑ رہا ہے, مرد, نوجوان, خوبصورت. فرماتے عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی, نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو. جناب یوسف کہتے میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام. تو جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان, میرے سینے سے لگ, یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا, تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا. تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے. حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ, حضرت علی پہ کلام, ان کا ذکر, ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے. فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا, انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے, تھوڑے چند لوگ, اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ رسول ہے, شاہ رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت. تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں. قرآن نے کہا لا ریب فی, قرآن میں شک, البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, بندے کچھ شک کرتے ہیں, اگر انہیں شک ہو تو اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں, اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لے اگر وہ سچے. شک والی دنیا سے باہر نکل آئے, حقیقت والی دنیا کو قبول کرے. شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا,
शक दूसरे शक को जन्म देता है, नुक्स दूसरे नुक्स को जन्म देता है, गलती दूसरी गलती को जन्म देती है। और इंसान जब तक शकूक की, मैंने आपको कह दिया कि हर घर बच सकता है, हर घर, हर औरत के सही होने की उम्मीद होती है, पर जिस बीबी को अपने खामद के किरदार पे शक हो वो बीबी कभी मुतमईन नहीं होती। हर घर बस जाता है, लेकिन जिस खामद को अपने बीवी के किरदार पे शक हो जाए उसका कभी उसके साथ सलूक मुखलिसाना। शकूक वाली जिंदगी बीमारों की जिंदगी है, शकूक वाली जिंदगी बीमारों की जिंदगी, कमजोरों की जिंदगी, बुज़दिलों की जिंदगी। इसलिए हकीकत वाली चीज जब तक आपके पास कोई चीज क्लियर होके नहीं आती, शरीयत इस्लामिया ने बुहतान की सजा रखी 80 कोड़े। पता है आपको, जिसने ऐसे बोतान लगा दिया, दलील ही कोई नहीं, ऐसे ही कह दिया कि जी वो मुझे शक है जी इन्होंने ऐसे किया, फरमाया इसे कोड़े मारो। शक की बुनियाद पर बोतान तरादी करता है, कोड़े की सजा रखी, 80 कोड़े मारो इस जालिम। ये शक कर रहा है इसको, जब इसके पास दलील ही कोई नहीं। आप बड़े बंदे हैं बात कर देते हैं, कहते हैं वो ऐसा हुआ होगा, मैंने ऐसा देखा था, होगा, किया था, मुमकिन है। तो ये शकूक है। इस शकूक, ये सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगड़ता, उस बेचारे का क्या बिगड़ना है। याद रखे, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की, आप फरमाया करते थे जब किसी बंदे पर बंदे शक करते हैं और नाजायज शक करते हैं, अल्लाह उसकी इज्जतों में इजाफा फरमा देता है, अल्लाह उसके शान अदा करता है। अपनी जिंदगी को बीमारियों से निकालने, ये रूहानी बीमारी है शक, इससे बाहर आना। ये जुल्म है, औलिया पे भी शक, सूफिया पे भी शक, उलमा पे भी शक, हर बंदे पे शक, कोई सही नहीं, सारे गलत, मैं अकेला सही। इस शक से बाहर आ जाए, ये नफसियाती मरीज बना देगा, बेसुकून करेगा, बेकरार करेगा। जिस तरतीब से हम मुस्कुराते हैं, जिस तरतीब से हम रोते हैं, जिस तरतीब से हम किसी बात का इज़हार तशक्कुर करते हैं, खुदा इन बातों से पाक है। अब बहुत सारी हदीसों में आया कि वो मुस्कुराता है, तो क्या मतलब है मुस्कुराने का? तो उलमा तफसीर ने लिखा है मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा ही राजी होता है अपने बंदे से, बड़ा राजी होता है। ये मतलब एक तो मुस्कुराने का मतलब ये है कि वो बड़ा राजी हो गया, बड़ा राजी हो गया, वो मुस्कुरा दिया अपने बंदे पे। और एक इसका माना खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह शहीद तो बड़े लोग होते हैं, शहीदों में अफजल कौन है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, वो वाला बंदा जो डट गया था काफिरों के मुकाबले में, वो हिला नहीं, पूरी तरह डट के जो लड़ा, वो शुहदा में अफजल है। हुजूर फरमाते हैं वो जन्नत के बाला खानों में सैर करेगा और रब उसे देख के मुस्कुराएगा, रब उसे देख के मुस्कुराएगा, अल्लाह ताला मुस्कुराता है उसे देख के। और अगले जुमले में हुजूर ने वजाहत कर दी, फरमाया जब रब दुनिया में किसी पर मुस्कुराता है ना, तो उसका मानना यह है कि कयामत में फिर अल्लाह उससे हिसाब कोई नहीं लेगा। जिस पर अल्लाह दुनिया में मुस्कुरा दिया उससे कोई हिसाब, तो वो काम ढूंढने चाहिए ना जिससे अल्लाह मुस्कुराए। वैसे कभी हम ऐसा करते हैं कि नहीं कि किसी को राजी किया जाए? ये काम हम करते हैं कि हमारी कंपनी का जो सरबराह है वो हमसे राजी रहे, जिस इदारे में हम पढ़ाते हैं उस इदारे का बड़ा हमसे राजी रहे, ये करते हैं हम। उसके लिए कुछ न कुछ हीले बहाने हम करते हैं। बरादरी, कबीला, इलाका, बस्ती, लोग किसी तरीके से हमारे साथ मुतमिन रहे, करते हैं ना ये सारे काम। उसमें थोड़ी मुश्किल भी हमें आती है, लेकिन करते हैं, क्या करें। घर में भी कई दफा ऐसा माहौल बनाना पड़ता है। चले एक और मीठी मिसाल देते हैं, ज्यादा समझ में आएगी। छोटा बच्चा खुश रहे, आप उसके लिए मेहनत नहीं करते, वो छोटा है, उसको खुश करना फर्ज है अब्बा पे, लेकिन वो कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल लेना है। छोटा है, चला ही नहीं पाएगा, तो अब्बा फिर उसे राजी करता है, कहता बेटे छोटा साइकिल ले दे, चल मैं तुझे उड़ाने वाला जहाज ले देता हूँ। मकसूद क्या है कि इसको नाराज नहीं करना, ये रोए ना, इसका दिल ना टूटे। हो यारो सुनो ना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर छोटे बच्चे के लिए वो चीजें ढूंढते हो, मेरे अब्बा जी ना अपने नवासे के लिए खिलौना लेके आए, तो बच्चा बड़ा ही खेला, तो अब्बा जी कहने लगे लो पैसे पूरे हो गए मेरे। बच्चे को पसंद पड़ा है ना, पैसे पूरे कर छड़े मेरे, देखो ना जी कितना इसको राजी हुआ है। तो इंसान क्या करता है कि कोशिश करता है, छोटा बच्चा भी नाराज रहा हो तो वो चीजें वो ढूंढता है कि इसको क्या पसंद है, चॉकलेट ले जाऊं, फलां चीज ले जाऊं, आइसक्रीम ले जाऊं। तो एक बच्चे के लिए, घर के लिए, सरबराह के लिए इतनी मेहनत करते हो, तो वो काम भी हमें ढूंढ के तलाश करने चाहिए ना जिससे रब राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। बताओ वो कौन कौन से काम है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोग हैं जिन्हें देख के रब मुस्कुराता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन से? तो महबूब फरमाने लगे, एक वो बंदा
सारी मखलूक सोई है, आधी रात है, रात का पिछला पहर है, उसने उठ के वजू कर लिया, मुसल्ले पे खड़ा हो गया खुदा की याद में। फरमाया इसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है। मुस्कुराता है अल्लाह, ये तो सोने का टाइम था, ये तो गहरी नींद आने का वक्त था, रात का पिछला पहर। रात पवे ते बेदर्दा नू नींद प्यारी आवे, ते दर्दमंदा नू याद सजन दी सोतियां भी आन जगावे। और सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे। फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला में बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। और यार कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर है। आप उस मकाम पर अपने आप को लाए। अब देखिए ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे। आप जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब को बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। तूने सारी शबे बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा, आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम इसी तरह करने तो फिर ये तौबा का रट्टा है, जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे, हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हजरत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। और फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हजरत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हजरत अली बिन रबिया कहने लगे हुजूर मुस्कुराए क्यों? वो फरमाने लगे एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिगफार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, इन्हें पता है। तो उसकी बारगाह में रुजू तो लाया, आया तो सही तो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शान ने करीमी ने चुन लिया, कतरे दुगिरे मेरे अर के इंफाल के, दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके करम ने तो मोती समझ के चुन लिए। सुनो ना हुजूर, इस इस्तिगफार को अल्लाह को या अल्लाह को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के कशकों ने तलबदाज करके खूब इस्तिगफार पढ़ना चाहिए कि मालिक बंदे हैं ना, क्या करें, नफ्स का साथ है, दुनिया का साथ है, ख्वाहिशात नफसानियां, मालिक माफ कर दे। दर्द से तौबा, रस्म ना हो, कहानी ना हो, लफ्ज ना हो, जुमले ना हो, और जनाब ऐसे लोगों के बीच बड़े हाथ बांध के और बड़ा कोई जरूरत नहीं। आप अकेले अपनी चारपाई पे बिस्तर के अंदर मुंह दे के भी दर्द से कहेगा ना माफ कर दे तो वो तो मेहरबानी बड़ा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देते, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा, सहाबा से हुजूर खिताब कर रहे हैं, फरमाया एक आदमी सहरा में जा रहा था, उसने अपनी ऊँटनी पे खाना पानी पैसे हर चीज रखी हुई थी, सहरा था बहुत बड़ा, दरमियान सहरा के गया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए आराम करने के लिए ऊँटनी से नीचे उतरा। अब उसने ऊँटनी की लगाम, ऊँटनी की नकेल अपने सराहने के नीचे रखी, हाथ के साथ पकड़ी और सो गया। थोड़ी ही देर के बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा ऊँटनी गायब है।
صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا۔ کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ، مایوس ہے کہ دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا، انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنی کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے۔ وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا۔ اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں غلطی لگ گئی تھی، مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دوائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میں تو بچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا۔ حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی۔ جب کوئی رب کا گناہگار بندہ کے توبہ کرتا ہے، رب کو اس سے کہیں گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرے گھر آ گیا۔ اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں۔ وہ آ گیا۔ فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کر۔ گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سارے رشتے کو، تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں، فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، اور تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹ نہ جائے۔ لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹ گیا تو جب وہ روٹ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کارآمد نہیں ہوتی، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ وہ روٹ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا۔ خدا را خیال کریں، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائے، اس کا خیال کریں۔ حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ ہم نہ گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے، لیکن بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی فتویٰ دینے میں۔ اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا، یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں میں ہوگا جنہوں نے جیب میں فتوے ڈالے ہوئے۔ بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں، لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے، اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے۔ وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا۔ حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ کرنی چاہیے تھی، دنیا داری کر رہا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے، اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے خرچے دے رہا ہے۔ تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا، بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے۔ میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے۔ کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کشتی آ رہی تھی دریا میں، وہ ہچکو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں ڈوبنے لگے۔ وہ آدمی تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا پھر دوسرا نکالا،
پھر تیسرا نکالا, ایک بندہ رہ گیا, کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا ہے, میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ نے جو سوچا, چلیں گے چوتھا بندہ آپ نکالنا ہے, کرے نا یہ کام, کرے نا یہ کام, بڑے بھیلے بھالے بڑے اللہ والے, ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں, اتنی جلدی فتوا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا, میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا, تو دیر نہ کر, چوتھا ڈوب نہ جائے. کرتے اس نے چھلانگ لگائی, چوتھا بھی نکال لایا, اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں, یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں, اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے, کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجورے روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں.